حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام قافلے کے ہاں مصر کے بازار میں بکے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے شاہی محل میں لے آئے اور انہیں زلیخا کے حوالے کر دیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے شاہی قید میں چلے گئے اور کئی برس تک قید رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے رہا ہوئے اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات۔ ان واقعات کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ اور اس قصے کے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7 یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تورات بہتر ہے آپ کے قرآن سے، جبکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارا قرآن بہتر ہے تورات سے۔ اس پر وہ جو 7 یہودی علماء تھے انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا تورات کے اندر ایک قصہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ اور اس وقت یہ قصہ قرآن میں ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہماری تورات بہتر ہے قرآن سے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مباحثے کا حال بیان کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی متفکر اور پریشان دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترے اور یہ پوری سورت نازل ہوئی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور اس کا آغاز اس طرح سے کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے کہ ان کی دوسری بیوی کے ہاں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے پیارے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور بڑے بھائیوں کو اس کا بہت رنج تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر جگہ ہم اپنے باپ کے کام آتے ہیں اور ہمارا باپ یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم مار دیتے ہیں یا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ یہ کہیں دوسرے ملکوں میں چلا جائے اور ہمارے والد کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے فرمایا کہ اے میرے ابو جان، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آسمان سے نیچے اتر کر مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ بہت مبارک خواب ہے، اسے کسی کو مت بتانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی
ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا کہ 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس خواب کی خبر ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کہیں دور دراز لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ تمام بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈالا جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ باہر میدان میں جائیں، ہمارے ساتھ خوب کھیلیں، اور ہم تمہیں وہاں بکری کا خوب دودھ پلائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح سے تیار کیا، کنگھی کیا اور انہیں اپنے والد کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابو، میں باہر میدان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو انہوں نے نعم کہہ دیا، انہوں نے ہاں کہہ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہاں کہہ دیا تو ان بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں فوری اپنے والد کے پاس چلنا چاہیے اور انہیں قائل کرنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، کیا ہم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اس پر بیٹوں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم سے کوئی بھیڑیا اس کو چھین کر لے جا کر نہیں کھا سکتا۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قائل کر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ہی انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند اتر کر مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس گئے کہ یہ بھائی مجھے مارتے ہیں، تو یہودا نے سب بھائیوں کو منع کیا کہ ان کو مارا نہ جائے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو ایک کنویں میں ڈالیں گے، اس لیے ان کو مارے نہ، ان کو ہم کنویں میں ڈالیں گے۔ پھر ایک دور دراز کنواں تھا جہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا اور اس کا پانی بہت کھارا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کنویں میں لے گئے اور ایک رسی کے ساتھ باندھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، اور اس وقت رسی یہودا کے ہاتھ میں تھی اور یہودا اس رسی کو آہستہ آہستہ کنویں کے اندر ڈال رہا تھا، اور پیچھے سے شمعون آیا اور اس نے اس رسی کو کاٹ ڈالا تاکہ یوسف تیزی سے دڑام سے کنویں کے اندر جا کر گرے اور اس کا کام تمام ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ایک پتھر کے اندر بٹھا لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ
برہن وہ کرتا پہنا دیا جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت پہنا تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے محفوظ رکھا تھا۔ پھر یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر چیخو پکار کرنا لگے، رونے لگے، پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف تو رو مت، اللہ تعالیٰ نے تجھے بزرگی عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب تجھے ان بھائیوں سے نجات دے دی، ان کے ظلم سے آپ کو نجات دے دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں کے اندر رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ صرف 1 دن کنویں میں رہے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 7 سال، اور بعض روایات کے مطابق 13 سال، اور بعض کے مطابق آپ کی عمر 18 سال تھی۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر چلے گئے اور بھائی اپنے گھر چلے آئے، اور تو یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بکری کو ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے کے اوپر لگا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے کھا لیا۔ ہم سائیڈ میں چلے گئے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم یوسف سے بے خبر ہو گئے کہ اتنے میں بھیڑیا آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ جب کرتا دیکھا تو وہ کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، مجھے لگتا ہے وہ بھیڑیا آپ سے زیادہ مہربان تھا، کیونکہ اس کرتے کو کہیں اس نے پھاڑا نہیں ہے، یہاں پر صرف خون لگا ہوا ہے لیکن کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو بلایا، اللہ پاک نے پیغمبر نبوت کی طاقت دی تھی، وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، اور اس نے آ کے کہا کہ اے یعقوب، ہم پیغمبروں کی باڈی کو نہیں کھاتے، ہم پیغمبروں کا گوشت نہیں کھاتے، ہم نے حضرت یوسف کو نہیں کھایا۔ ادھر ایک قافلہ جو مصر سے تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، وہ پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس آ گیا، اور اس کا جو مالک تھا اس قافلے کا، وہ مالک بن زغر تھا، اور اس کا ایک نام تھا بشیرہ، اس کا نام تھا۔ اس نے آ کر پانی حاصل کرنے کے لیے اس کنویں میں جب ڈول ڈالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس ڈول کے اندر بٹھا لیا۔ اس نے جب ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا۔ پھر وہ قافلے کے سردار مالک بن زغر کے پاس اسے لے کر چلے گئے، اور اگلے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر دیکھنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے یا مر گیا ہے، جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ موجود ہے، تو اس نے قافلے کے سردار کو بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے بھاگ آیا ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس پر مالک بن زغر نے 18 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور انہیں اونٹ میں بٹھایا، اونٹ کے چہرے کے اوپر ایک چادر ڈالی اور اس قافلے کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کی والدہ کی قبر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر سے جب گزرے تو وہ اونٹ کے اوپر سے وہ منہ کے بل زمین پر گرے اور اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گر کر رونے لگے، اور اپنی والدہ کے پاس رو رو کر یہ کہنے لگے کہ اے میری والدہ، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مجھے اس قافلے کے ہاں بیچ ڈالا ہے۔ اور پھر وہ قافلہ جب آگے نکل گیا تو ایک شخص پیچھے آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور ان سے کہا
کہا کہ تم بگوڑے معلوم ہوتے ہو۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اس سے وہ قافلہ تباہ ہو گیا، اور ان لوگوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ سے دعا مانگی، اور وہ قافلہ جو باقی بچا وہ مصر میں آ کر پہنچا۔ مصر میں جب پہنچا تو مالک بن زغر نے اپنے گھر کو خوب سجایا اور یہ اعلان کیا کہ میں ایک بہت ہی ذہین اور عقل مند نوجوان کو لے کر آیا ہوں اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، جو کو خریدنا چاہتا ہے وہ آئے آ کر خریدے۔ جب تمام تاجر وہاں خریدنے کے لیے آئے، وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آئینہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے پونے داموں بیچ کر دکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب یہاں بکنے کے لیے حاضر کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ پہلے میری قیمت 18 درہم لگی تھی، اب میری قیمت زیادہ سے زیادہ 50 درہم لگے گی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عاجزی دکھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، میں اب تیری قیمت لگا کر دکھاؤں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگائی گئی تو وہ اتنی زیادہ بولی تھی کہ کوئی بھی اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا تھا۔ پھر جب عزیز مصر نے سنا تو عزیز مصر نے اس قیمت سے دگنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اسے آ کر اپنی عورت کے حوالے کر دیا جس کا نام زلیخا تھا، اور زلیخا سے فرمایا کہ اسے عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا، اور زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئیں اور ان پر اپنی جان نثار کرنے لگی، ان کی طرح طرح کی خدمت کرنے لگی اور انواع و اقسام کی چیزیں لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھلاتی، اور تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف توجہ کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف ایک ذرہ برابر بھی توجہ نہ کرتے۔ زلیخا جتنی بھی اس کی خدمت کرتی اور ان کی توجہ اپنی طرف کھینچتی، حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرتے تھے، اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط ارادے سے ایک کمرے میں لے گئی اور 7 کمروں کے اندر لے جا کر باہر جتنے بھی دروازے تھے ان کو تالے لگا دیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی، ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا تو وہ عورت بولی یعنی زلیخا بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا اسے دکھ کی مار دی جائے۔ کہا اس نے مجھ کو لبایا ہے
میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اور اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری گمراہ پاتے ہیں۔ جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، ان میں سے ایک ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ تو ہیں وہ جن پر مجھے اب تانا دیتی تھی، بے شک ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے تو جو ان میں سے کہتی ہوں ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے سامنے جو کھانے کی چیزیں تھیں ان کو کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی اور فرمایا کہ یہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو زلیخا نے کہا یہی تو وہ ہے جس کا تم مجھے تانا دیتی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان بنوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام نے جب قید کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور اس سے عورتوں کا مکر فریب پھیر دیا، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔